آج کی تراویح میں جو منزل تلاوت کی جائے گی سورہ شعراء کے 4 رکوع ہیں، 5 رکوع، اور اسی طرح اس کے بعد سورۃ النمل، پھر سورۃ القصص مکمل یہ سبب بھرا بنتا ہے، یہ آج تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ شعراء کا کچھ خلاصہ میں نے کل کے درس میں عرض کر دیا تھا کہ اس میں 6 انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے واقعات اللہ ذوالجلال نے قدر تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ 3 انبیاء کا تذکرہ کل کے درس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، آگے سے کیا جواب ملا اور پھر اس قوم پر کیا عذاب آیا۔ 12ویں پارے کے خلاصے میں بھی ہم نے یہ چیزیں عرض کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مختصر حالات بھی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس کا تعارف کروایا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جو آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی ہاتھوں میں کتاب ہے قرآن مقدس، یہ کسی عام انسان کی کتاب نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے منزل شدہ کتاب ہے، اور اسے لانے والا بھی کوئی عام بندہ، عام قاصد نہیں بلکہ نوریوں کا سردار نزل الروح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور کس پر نازل ہوئی ہے وہ بھی کسی عام بندے پر نہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ اور نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ پر ڈرانے والے ہوں۔ ڈرانا کس چیز سے ہے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، جہنم سے ڈرانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس قرآن مقدس کو نازل کیا گیا ہے۔ اگلی سورت جو ہے سورۃ النمل، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 94 اس کی آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی کیڑی اسے کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک موقع پر مکالمہ ہوا تھا چیونٹی کے ساتھ، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ اور جس موقع پر مکالمہ ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چیونٹیاں اپنی بل سے نکلی، وہ بھی اپنے کام کاج میں مصروف تھی، اور ایک چیونٹی دیکھ کر کہنے لگی اپنی دوسری چیونٹیوں کو کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان اور اس کا لشکر آپ کو کہیں رونت نہ ڈالے اپنے پاؤں کے نیچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سنا، سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے جتنی بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا کہ میں صرف انسان نہیں بلکہ دوسرے جانوروں کی زبانوں اور بولیوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ اور اللہ پاک کا بہت بڑا انعام تھا اور ایک معجزہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے اللہ پاک نے انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، پرندوں کو بھی، ہر چیز کو اللہ پاک نے مسخر کر دیا تھا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے حضرت سلیمان کو ہر چیز عطا کی تھی، دنیاوی لحاظ سے اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اسی صورت کے اندر ایک اور چیز کا ذکر بھی ہے، پرندوں میں سے ہدہد، جس کے ساتھ اللہ نے ایک تاج سجایا ہے۔ یہ درباری پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر کچھ پرندوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ویسے تو بہت سارے پرندے تھے، کچھ پرندوں کی ڈیوٹی کے دربار میں تھی، دربار سلیمانی کے اندر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ آج مجھے خادم اپنا ہدہد نظر نہیں آ رہا، پوچھا کدھر گیا ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہے، حاضری میں غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، آج آنے دو ذرا اسے، میں اسے سخت قسم کی سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ جس وقت وہ آیا، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا وَلِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو کوئی واضح عذر پیش کرے گا نا میں کہاں چلا گیا تھا، کوئی صحیح طرح سے عذر پیش کرے گا پھر تو ٹھیک ہوگا، نہ سزا کا مستحق ہے۔ اور عذر اس نے کیا پیش کیا؟ آ کر کہنے لگا کہ میں ایک قوم کے پاس گیا ہوں، یہ قوم سبا، وہاں میں گیا ہوں، ادھر میں نے دیکھا کہ لوگ ہیں وہ تو سورج کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کو بلا بھیجا، وہ نہیں آئے، جنگ کی دھمکی دی گئی، پھر وہ آئے۔ اور اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کوئی ہے جو اس کا عرش اٹھا کر میرے پاس لائے گا۔ یہ عفریت جن نے کہا میں آؤں گا، کتنا ٹائم لگاؤں گا، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ ایک اور کہنے لگا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا۔ بہرحال وہ دربار لایا گیا، جس وقت وہ ملکہ سبا پہنچی، خاتون تھی، آ کر دیکھا کہ اتنا بڑا روم اور اتنا ایک سسٹم ہے سلیمان علیہ السلام کا نبوت والا، تو مرعوب ہو گئی اور مرعوب ہو کر کہنے لگی
ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں حضرت سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ بھی اسی کے اندر واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت کے اندر بھی ہے۔ اللہ پاک سابقہ انبیاء کے تذکرے اس وجہ سے فرماتے ہیں تاکہ اس قوم کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اسی طرح آگے اسی اگر رکوع میں حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے تعارفی اپنی الوہیت کے کچھ دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ بڑی تفصیل سے یہ اور بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جائے۔ اگلی صورت جو ہم نے تلاوت کرنی ہے آج کی تراویح کے اندر وہ سورۃ القصص ہے۔ قصص دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، قصہ کی جمع ہے، قصہ واقعے کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر معلومات کے لحاظ سے بتاتا چلو، سابقہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مقدس میں۔ قرآن پاک یہ 30 پاروں والی کتاب ہے جس میں سے 28 پاروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر تو خود قرآن مقدس نازل ہوا، سابقہ انبیاء میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مقدس میں ہے۔ اور اس صورت کے اندر بڑی تفصیل سے واقعہ ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری جو ہے حکومت کو الٹ دے گا، تختہ الٹ دے گا۔ میرا آرڈر جاری کر دیا کہ میری اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ قوم والے کہنے لگے اس طرح کریں گے تو ہمارا کام کاج کون کرے گا؟ یہ بنی اسرائیلی جو ہمارے نوکر چاکر ہیں اس طرح کرتے ہیں، 1 سال کے بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال کے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ جس سال بچوں میں قتل نہیں ہونا تھا ان کے قانون کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اور پھر جس سال بچوں نے قتل ہونا تھا اسی سال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ اور پھر ان کی ماں نے دریا کی نظر کیا بکس کے اندر بند کر کے، پھر ان کی بیوی نے وہاں سے اٹھایا کہ ہم اسے غلام بنائیں گے یا ہماری اولاد کو یہاں بیٹا بنا لیں گے۔ پھر دیکھیے دشمن کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے۔ پھر جس وقت جوانی کی عمر کو پہنچے، مختلف حالات کے ساتھ گزرتے ہوئے مدین پہنچے، شعیب علیہ السلام کے ساتھ مشہور قول کے مطابق وہاں ملاقات ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو واپسی اللہ کے حکم کے مطابق اب فرعون کے سامنے دعوت پیش کرنی تھی، اپنے اللہ سے جلال کی عبادت کی دعوت پیش کرنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ میرا بھائی حضرت ہارون جو ہے بڑی زبان میں اس کی فصاحت ہے، واقعی ہارون ہوا افصح منی لسان فارسل معی یرد ان یصدقنی، اسے میرا معامل بنا دیجئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائیوں کے معامل ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم والوں نے ستایا تو دعا کرنے لگے اللہ کاش کہ میرا بھائی ہوتا، آج میرے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑا ہوتا، یہ قوم والے مجھے ستاتے تو نہ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا معامل بنا دیجئے۔ پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائیوں کے دست و بازو ہوا کرتے ہیں، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھ آتا ہے کہ وراثت میں میرے ساتھ شریک ہے، دشمنی ہو گئی، بھائی ذرا مالی لحاظ سے کچھ آگے چلا گیا، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی۔ نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کبیر الاخوۃ الی صغیر کحق الوالد الی ولدہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ والد کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس طرح بڑے بھائی کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ محبت کی جو ہے فضا وہ قائم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے جلال سے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا۔ اب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے، اسے جا کر دعوت دی، ماننے سے انکار کر دیا، اللہ پاک نے اسے غرق فرما دیا۔ اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ آگے سورۃ العنکبوت سے آگے بیان کریں گے۔